آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 14 اپریل 1859 1859 جنگ آزادی کے 2 سال بعد. یوں آپ کو یاد رکھنا آسان رہے گا. جنگ آزادی کب ہوئی تھی ہندوستان میں؟ 1857 میں. 1857 کے 2 سال بعد 1859 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے گورڈا شریف میں. اسلام آباد تو تھا نہیں اس وقت، پنڈی شہر تھا. اس کا مضافاتی یہ بستی تھی گورڈا شریف. یہاں آپ سید نظر الدین شاہ بن سید غلام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں آپ تشریف لائے. 25 واسطوں سے آپ سیدنا عبد القادر جیلانی گیلانی نور اللہ مرقدہ، اس سے آپ کا سلسلہ نسب جڑ جاتا ہے. 25 واسطے ہیں. اتنا عظیم گھرانہ، ایسے بڑوں کی بڑی اولاد، بڑوں کی بڑی اولاد. پھر فیض کیسے ملتا ہے یہ آپ سنیں گے آگے. 4 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا. خانقاہ میں مکتب تھا، قرہ رکھے ہوئے تھے، اساتذہ کرام خانقاہ میں موجود تھے. آج کل کی خانقاہوں میں صرف قوالیاں ہوتی ہیں، گھوڑے بندھے ہوتے ہیں اور وہ مرغے لڑائے جاتے ہیں، کتے لڑائے جاتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، کئی ایسے ہیں. لیکن دیکھیں خانقاہی نظام جب ایسا ہو تو پھر چشم و چراغ کیسے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے مہر طلوع کیسے ہوتا ہے. سنیے، آپ نے اپنے خانقاہ کے مکتب سے ناظرہ قرآن شروع کیا. خدا داد صلاحیت، کمال کا حافظہ. جو ناظرہ پڑھتے ہیں حفظ ہو جاتا ہے. ناظرہ ختم ہوا حافظ بھی بن گئے. کتنی بڑی بات ہے. ناظرہ ختم ہوا حافظ قرآن بن چکے. علوم دینیہ کے لیے آپ نے سفر بھی کیے. اتنے بڑے پیر زدہ ہو کے آپ کے والد گرامی نے اساتذہ کرام کے سامنے بٹھایا کہ بیٹا صرف سیکھو، نحو سیکھو، منطق سیکھو، فلسفہ سیکھو، علم الکلام سیکھو. یہ بخاری بھی پڑھو، مسلم بھی پڑھو، صحاح ستہ بھی پڑھو، یہ بیضاوی بھی پڑھو، جلالین بھی پڑھو. یہ سارے علوم پڑھو. یہ نہیں کہ اب پیر زدہ ہو گئے تو اب ان تمام علوم سے مستثنا ہو گئے اور مریدین آئیں اور نذرانے دیں اور ہاتھ چومیں اور بس. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فیض تب ملے گا جب علم دین سیکھو. آپ نے اس کے لیے مختلف علماء کرام کے پاس آپ تشریف لے آتے. اور یہ پہلے ایسے ہی تھا جیسے اب تو مدارس ہے نا، ماشاءاللہ مدارس میں ایک ہی جگہ اہتمام ہوتا ہے، تمام علوم ایک ہی جگہ سکھائے جاتے ہیں. لیکن اس وقت پتہ کیا ہوتا تھا؟ ایک صرف کا ماہر ہے، ایک نحو میں ماہر ہے، ایک منطق کے امام ہیں، ایک فلسفہ پڑھانے والے، علم الکلام پڑھانے والے ہیں، بلکہ صحاح ستہ میں بخاری پڑھانے والے اور ہیں، مسلم پڑھانے والے اور ہیں. پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ماہر. تو وہ سفر کر کے ان کے پاس جاتے اور ان سے جا کے ان فنون کی کتابیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کئی مہینے، بلکہ ایک مدت لکھی ہوئی 2 سال آپ اپنے گھر سے باہر رہے اور جا کے آپ نے وہ علم دین سیکھا. اور پھر آپ ایک جید عالم بنے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کیسے ملتا ہے آگے سنیں گے. آپ کے استاد آپ کو لے کے گئے سیال شریف خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. کون سے استاد؟ جن کے پاس آپ علوم دینیہ پڑھنے کے لیے گئے، وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. ان کے شیخ تھے. وہ شیخ نے نظر کرم کی، پہچان گئے یہ تو لال ہے لال، اور یہ تو آسمان علوم دینیہ کا چمکتا ہوا تارا شمس ہے، یہ تو مہر آسمان ہدایت ہے. تو وہ انہوں نے جب دیکھا تو منتخب فرما لیا اور بیعت اور خلافت آپ کو عطا فرمائی. سید اور سیدنا عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد، ان کا ڈائریکٹ فیض اور پھر شیخ کامل جب مل جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر
یہ سفر جو ہے کس انداز کا ہوگا. علم دین پڑھاتے رہے, آپ خود پڑھاتے تھے اپنے خانقاہ شریف میں, آپ خود طلباء کو پڑھاتے تھے, اتنا بڑا پیر ہو کر, اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے, بڑوں کو بھی پڑھاتے تھے علوم دین. سفر مدینہ کے لیے تشریف لے گئے, اور ایک مقام ہے وادی حمرا. قافلہ رخصت ہونے لگا تو جلدی میں سنت غیر مؤکدہ چھوٹ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. آقا نے فرمایا میرے علی میرا بیٹا ہو کہ میری سنت چھوڑتے ہو. غیر مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ. اب کیفیت کیا ہوئی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے, پھر جب دوبارہ حاضری مدینہ میں رسالت ملی, اسی مقام سے گزرے تو وہ شوق دیدار زیارت مصطفیٰ کی تڑپ دوبارہ بر آئی کہ وہ شب کتنی حسین شب تھی جب جلوہ جانا میں نے دیکھا تھا, جب گیسوئے عنبری دیکھی تھی, جب حضور کی پیاری پیاری ریش مبارک, آپ کے پیارے لب و رخسار, آپ کی وہ پیاری پیاری آنکھیں, آپ کا سینہ اقدس, آپ کے دست انور کے بوسے لیے, آپ کے پائے اقدس کو چھونے کی سعادت مجھے ملی ہے, وہ کیا حسین شب تھی. اب وہ ذہن میں خیال آیا تو اب عرض کرتے ہیں, اب جب ذوق بڑھے نا تو پھر وہ جذبات الفاظ کا روپ دھار لیں, تو پھر وہ کلام ایسا لکھا جو مشہور زمانہ ہو گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سکھ متران دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی شوق, کیوں دلڑی اداس گھنیری, لو لو وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. عرض کرتے ہیں لاؤ مختی مخطط برد یمن, من بھاوڑی شکل دکھاؤ سجن, اوہی مٹھڑی گالی الاؤ سجن, جڑی وادی ہمراہ سن کریاں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کیا فرماتے ہیں, کیا اشعار ہیں. مکھ چند بدل شاشانی, میرے آقا کا چہرہ, چہرہ ہے مصطفیٰ, مکھ چند بدل شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھری, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جان جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑھیاں. آل رسول ہو, غوث پاک کی اولاد ہو, پیر کامل کا فیض ہو, تو حضور کی پہچان دیکھو کیسے ہوئی. کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی, اے مہر علی کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھی کتھے جا رہی. اے مہر علی تیری حیثیت, تیری اوقات, اور آقا عظمتوں والے, شانوں والے, امام الانبیاء, کہاں ان کی ذات. یہ وہ کیفیت, حضور سے وہ تعلق, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف. اس ارادے سے گئے تھے کہ مدینہ تجربہ میں ہی ٹھہر جاؤں گا, اب یہاں نہیں آنا, اپنے باقی ایام مدینہ تجربہ میں ہی گزار دوں گا. 1890 کی بات ہے یہ. اس وقت بر صغیر میں کانگریس وہ سیاسی تحریک چلا رہی ہے. سر سید احمد خان کا ایجوکیشنل سسٹم یہ لانچ ہو چکا تھا یہاں پر, اور مرزا قادیانی اپنے مجدد ہونے کا, پھر اس کے بعد مہدی ہونے کا, اور پھر اس کے بعد خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا, اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا. یہ وہ زمانہ ہے. 1890 تحریریں اس کی آ چکی تھی, اشارتاً کنایتاً وہ کہہ چکا تھا کہ میں نبی ہوں, میں ذلی بروزی نبی ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا, خواب میں زیارت سے مشرف. آقا نے فرمایا میرے لیے یہ کیا, میرے پاس آئے ہو, یہی ٹھہرنے کا پروگرام ہے, ارادہ ہے. اور بر صغیر میں وہ مرزا قادیانی
اپنی جھوٹی تعویلوں سے ہماری حدیثوں کو کتر رہا ہے، اور آپ یہاں آ گئے۔ جائیے اور اس کا مقابلہ کیجئے اور اس فتنے کی سرکوبی کیجئے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے مدینے میں۔ کیوں؟ جو مدینے میں مرے گا نا، میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان۔ اسی لیے وہ شاک دعا کرتے ہیں، یا اللہ موت تو آنی ہے، زندگی 50 سال 60 تمہیں لکھی ہوئی ہے، موت آئے تو مدینے میں آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نا، قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے کون اٹھیں گے؟ ہمارے آقا۔ ان کے پیچھے ان کے ساتھ کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور پیچھے سارے اہل بقیع۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میدان حشر کو جائیں گے۔ پھر کیا میدان حشر کی سختی، اور کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ یہاں کی قبرستان ویران ہیں، اب جائیں قبرستانوں کی حالت ہے، یہی عرض کیا کریں، یا اللہ مدینہ طیبہ میں ہمارا خاتمہ ایمان۔ اب دیکھیں مدینہ طیبہ میں مرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، وہاں ٹھہرنا وہاں ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے علی جاؤ اپنے وطن جاؤ۔ پتہ کیا چلا، یہ جو مشن تھا، یہ مشن اتنا بڑا تھا، یہ اس وقت مدینہ طیبہ میں ٹھہرنے سے بڑھ کر تھا، وہاں ٹھہرنے سے بڑھ کر اس مشن کے لیے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آنا، مرزا قادیانی کا مقابلہ کرنا، یہ اس سے بڑا عمل تھا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بھیج رہے ہیں، اور کبھی پیر مہر علی شاہ کو بھیج رہے ہیں، انہیں بھی بھیجا گیا نا وہاں سے۔ پھر آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے پھر اس کے خلاف لکھنا شروع کیا، اور آپ نے بیانات کرنے شروع کیے اور بتانا شروع کر دیا کہ یہ اس کے مکر و فریب کیا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جو ہے کذاب ہے، یہ دجال ہے مرزا قادیانی۔ اور آپ نے پھر علمی انداز سے اس کا رد کیا، اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کر دیا اور کہنے لگا لاہور میں آ جاؤ بادشاہی مسجد میں، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی ہوئی تو بس فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت بڑی بات تو نے کر دی ہے، تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں، اور تو بھی اپنا قلم کاغذ پر رکھ، میں بھی اپنا قلم کاغذ پر رکھوں گا، جس کا قلم خود بخود تفسیر لکھے گا وہ سچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آئے ہے کیا ہے، چھٹی ہو گئی۔ چھٹی ہوئی۔ کہنے لگا نہیں، وہ ایسا ہے کہ میں بیمار کے بارے میں، معذور کے بارے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، جس کی دعا سے وہ شفا یاب ہو جائے تو وہ سچا ہوگا۔ اب علمی انداز میں نہیں آ رہا، وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن میں ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ تو مریض کے لیے دعا کرے گا یا اس سے دم کرے گا تو میں مردے کو زندہ کروں گا۔ اللہ اکبر، قبرستان لے جانا، جو بندہ مر چکا ہے، خدا کی قسم میں اپنے رب سے دعا کروں گا اللہ رب العزت اس مردے کو زندہ فرما دے۔ اللہ اکبر، اور جو بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھتے ہیں اور چھلانگ لگاتے ہیں، جو زندہ بچ گیا وہ حق پر ہے، تو وہ ڈر گیا کیونکہ اس کو پتا تھا میں جھوٹا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں، اچھا میں یہ بات مکمل کر لوں، جب آپ نے ڈیٹ طے ہو چکی تھی، اس مقررہ تاریخ پر آپ پہنچ گئے، لیکن وہ مرزا قادیانی نہ آیا اور پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ پیر چانند شاہ ایک بزرگ ہیں، صاحب کشف تھے، وہ آپ کو ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے جو کہا تھا نا، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں، جو آپ نے کہا ہے نا اس کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ ہم تو خود بڑے حیران ہیں، مردے زندہ کرنا، اتنی بڑی بات فرما دی آپ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
انہوں نے کہا کہ تم اس پہ تعجب کر رہے ہو، مجھے تو اس سے بڑی چیز کا پتہ ہے۔ وہ کیا کہ میں نے کیا دیکھا کہ صحابہ، تابعین اور اولیاء کی بہت بڑی جماعت دریائے جہلم عبور کر کے لاہور کی طرف آ رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا پیر مہر علی شاہ کا مرزا قادیانی سے مقابلہ ہے، ان کی مدد کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ذمہ داری، ڈیوٹی میرے آقا نے خود لگائی ہے۔ تو جو یہ خدمت کرتا ہے کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ پیر سیدنا مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ اور آپ کے علمی کام شمس الہدایہ کتاب، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، اعلاء کلمۃ اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، الفتوحات الصمدیہ، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، فتاوی مہریہ، ملفوظات مہر علی شاہ، اور آپ کی لاجواب عظیم الشان کتاب جس نے قادیانیت کے سر اڑا کے رکھ دیے، رخچے کر دیے، قلع کما کیا، وہ ہے سیف چشتی آئی۔ کیا نام ہے؟ سیف چشتی آئی، سیف چشتی آئی، چشتیوں کی تلوار۔ یہ عقیدہ ختم نبوت پر اور رد قادیانیت پر آپ نے تعلیف فرمائی۔ اتنی عظیم الشان آپ کی شخصیت۔ 29 صفر مظفر آج کی رات 1356 ہجری 11 مئی 1937 علامہ اقبال کی وصال سے ایک سال پہلے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی تاریخیں یاد ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال کے وصال سے ایک سال پہلے یہ آسمان ہدایت کا تابندہ ستارہ یہ وصال فرماتے ہیں۔ 29 صفر منگل کا دن گولڈا شریف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ ایک آپ کے لخت جگر سید غلام محی الدین گیلانی، ایک ہی بیٹے، آپ پیار سے فرماتے تھے بابو جی۔ کیا کہتے تھے؟ بابو جی، پیار سے فرماتے تھے۔ یہ بھی اپنے وقت کے ولی، عالم دین۔ آگے ان کے دو بیٹے سید معین الدین گیلانی اور سید شاہ عبد الحق گیلانی، اور سید معین الدین گیلانی ان کا نام، ان کا لقب تھا لالا جی۔ یہ پوتے ہیں سیدنا پیر مہر علی شاہ اور بڑے بلند پایا شاعر، اور ان کے لخت جگر اور چشم و چراغ اور بہت بڑے عالم دین، خطیب، ادیب، شاعر ہفت زبان پیر سید نصیر الدین نصیر نور اللہ مرقدہ، یہ سیدنا پیر مہر شاہ صاحب کے پڑ پوتے ہیں، اور ان کا فیض، ان کے فیوز علمی فیضان کا مظہر اور ان کے ہم شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرمایا۔ آپ نے کئی تصانیف فرمائی، ان کی بات کر رہا ہوں، پیر نصیر الدین نصیر کی، اور کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شان میں عرض کرتے ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، صرف آپ کو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، یہ جو آپ نہ سنتے ہیں نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ کلام پیر نصیر الدین نصیر کا ہے۔ جو آپ سنتے ہیں نا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، یہ کلام پیر نصیر الدین نصیر کا ہے۔ جو ہم سنتے ہیں نا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، یہ بھی انہی کا کلام ہے۔ اور بڑا مشہور زمانہ کلام میں اپنے بچپن میں سنتا تھا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ ماہر بعطا اور بھی کچھ ماں، یہ بھی انہی کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے مزارات پر کروڑہا رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ بات میں نے شروع کی تھی کہ جنہوں نے عالم اسلام اٹھایا ہے، حضور کے پیغام کو عام کیا ہے، ان کا ذکر کرنا حق بنتا ہے، حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔